الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب جھوم جھوم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکا واصحابکا یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واجب القدر، واجب الاحتشام، تمام علماء ذی وقار، ثنا خانان مصطفیٰ اور قرہ حضرات اور عشاقان مصطفیٰ کا یہ عظیم اجتماع، اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس جشن کے اندر ہم سب احباب جمع ہیں، یہ کسی ایم پی اے ایم این اے کے بیٹے کا اجتماع نہیں ہے، یہ کسی وزیر کے بیٹے کا اجتماع نہیں ہے، یہ کسی سلطنت کے بادشاہ کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع ہے حبیب کبریا کے محبوب کا، یہ اجتماع ہے رب العالمین کے لاڈلے نبی کا، یہ اجتماع ہے آمینہ کے لال کا، یہ اجتماع ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر یہ عشاقان جو ترانے گاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ہر ایک اپنی حاضری لگوا رہے ہیں کہ یار زلف مبارک کا ہمیں بھی ایک مرتبہ نظارہ کرا دے، اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ رب العالمین زلف مبارک کے صدقے سے، زلف عنبری کے صدقے سے اللہ پاک گناہوں کی بخشش فرما لے۔ اس لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے۔ میرے دوستو، نور سے مراد آمینہ کا لال ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے۔ تو رب العالمین نے اس نور کی جب تخلیق کی ہے، وہ کس انداز میں کی، وہ کیسا نرالا انداز تھا۔ رب العالمین نے جب اپنے ذاتی فیض کے نور، ذاتی فیض کو اپنی مٹھی میں لیا، لے کے فرمایا تو نور محمد بن جا، فرمایا جیسے ہی اشارہ کیا، فرمایا ایک ستون کی صورت یہ نور اختیار کرتا گیا، فرمایا ایک سنہری گنبد کی صورت بن گیا، فرمایا جیسے صورت اختیار کی ہے رب کے عطا کے جلووں میں گم ہو گیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ الہی کے اندر سجدہ فرمایا، سجدہ کر کے پڑھا الحمدللہ، فرمایا جیسے ہی الحمد پڑھا، رب العالمین نے فرمایا اے نور محمد، تیری ابتدا پوری کائنات سے پہلے کر رہا ہوں، کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بناؤں گا۔ اے نور محمد، اگر تجھے نہ بناتا، تیری تخلیق نہ فرماتا، کسی کو نہ بناتا، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو،
आकाए दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुक़द्दस को जब बनाया गया, बनाने के बाद इस नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हिस्से रब ने फरमाए। एक हिस्से से रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज को बनाया, दूसरे हिस्से से खालिक इल्म यज़ल ने कलम को बनाया। कलम को बना के फरमाया, ए कलम लिख। कलम बेहोश हो गया, 1000 साल तक कलम लिख ना सका। होश आई, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह हुक्म फरमा, क्या लिखूं? फरमाया लिख, बस एक ही नाम लिखना है, एक ही मेरा यार है, वो मोहम्मद अरबी है। लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके सदके से पूरी कायनात बनेगी। वही एक तो यार है ना, जिसका वद्दुहा का मुखड़ा है, वल्लैल की जुल्फी है, यदुल्लाह के हाथ है, अलम नशरा का सीना है। बस कलम किसी चीज से इब्तदा ना कर, इब्तदा करनी है तो मोहम्मद अरबी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम लिखता है, लिखने के बाद अर्ज करता है, इलाही हुक्म हो, अब क्या लिखूं? फरमाया प्यारे आदम अलैहिस्सलाम की पोस्ट मुबारक के अंदर फरमाया जितनी औलाद है, अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करेगी मैं रब इन्हें जन्नत अता फरमाऊंगा, अगर ये नाफरमानी करेंगे इन्हें जहन्नम में डालूंगा। फिर फरमाया कलम अर्ज करती है, इलाही अब क्या लिखूं? फरमाया लिख इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक, अगर वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करेंगे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, अगर वो नाफरमानी करेंगे मैं जहन्नम में डालूंगा। कलम लिख के खामोश होती है, इलाही अब हुक्म हो, अब क्या लिखूं? फरमाया ऐसा कर, अब प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक अगर नेक अमल करेंगे, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में रहेंगे, मैं रब जन्नत अता करूंगा, अगर नाफरमानी करेंगे मैं उन्हें जहन्नम में डालूंगा। कलम लिखती आई, लिखती आई, लिखती आई, प्यारे ईसा तक पहुंची। आखिर में इमामुल अंबिया आमिना के लाल की बारी आ गई तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कलम अब मेरे मोहम्मद की उम्मत के हवाले। कलम जब लिखना शुरू करती है, कलम शुरू करती है कि फरमाया इलाही क्या लिखूं? फरमाया अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करें तो उन्हें मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। अगले जुमले दस्तूर के मुताबिक लिखने थे, जिस तरह के साबका दस्तूर चला आ रहा था कि प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक लिखा, प्यारे मूसा की उम्मत के मुतल्लिक लिखा, प्यारे ईसा की उम्मत के मुतल्लिक लिखा कि अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करें जन्नत में जाएंगे, नाफरमानी करें जहन्नम में डालेंगे। ए मुबारक उम्मत, खुदा की कसम तुम अपने इस किस्मत में जो उठो। रब्बुल आलमीन ने जब इस उम्मत की बारी आई है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिख कलम, अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करेंगे मैं इन्हें जन्नत में डालूंगा, जन्नत में भेजूंगा। अगले जुमले लिखने दस्तूर के मुताबिक थे, अगर ये नाफरमानी करेंगे जहन्नम में डालूंगा, लेकिन कलम अभी इरादा कर ही रही थी। सुभान अल्लाह। कलम अभी चल ही रही थी, अभी लिखा नहीं था, इतने लफ्ज लिखने थे, अगर ये नाफरमानी करेंगे रब इन्हें जहन्नम में डालेगा। अभी इरादा ही था, गैब से निदा आ गई, कलम रख जा। कलम का सीना शक हो गया, कलम फट गया। ए मुबारक उम्मत, तुझे मुबारक हो, जब तेरी बारी आई है कलम का सीना शक हो गया है, तेरे ऊपर इतना करम हो गया है इलाही। उसके बाद कलम के अंदर जसारत नहीं थी लिखने की कि कलम क्या लिखे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, उलमा हक का अहले सुन्नत। अहबाब वक़ार किबला शाह साहब के साथ जुमला सियासी और समाजी शख्सियात तशरीफ लाए, समीम कल्ब से सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। अहबाब मुजाहिद अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत कारी करम अली सईदी साहब जुमला रुफका के साथ
آپ سرسے کی زینت بنے خوش آمدید کہتے ہیں مجاہد اہل سنت قاری زیور حسن سعیدی صاحب موضع خدا بخش تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں مجاہد اہل سنت قاری غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب 6 امار سے تشریف لائے، آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد کرم علی سعیدی صاحب کی قیادت میں 138 39 37 اور دیگر چکوک سے بھی ماشاءاللہ بہت بڑا جلوس آیا ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان اور روح پرور اجتماع میں بھیرا شریف سے ماشاءاللہ استاد گرامی انوار احمد نوری صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، تو الحمدللہ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ بھیرا سے آئے ہیں تو لگے ہاتھوں ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ میرا چونکہ خود ہی آستانہ عالیہ سیال شریف سے تعلق ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اگرچہ وہ بہت بلندیوں پر ہے، ہم تو حضور قبلہ ضیاء الامہ کے قدموں کی جو گرد دے رہا ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس پاکیزہ ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور بیعت کی، تو مجھے بھی حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت حاصل ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ساتھی آئے ہیں۔ بڑی آگے معزز سامعین اور حاضرین، تو گفتگو ہو رہی تھی جب اس مبارک امت کی باری آئی ہے، سب امتیں ان کے احوال جب لکھے گئے، دستور ایک رہا، پیارے موسیٰ کی امت کے احوال لکھے، دستور یہی تھا اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے جنت میں بھیجا جائے گا، اگر نافرمانی کریں گے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پیارے عیسیٰ کی امت کے احوال اسی دستور پر، پیارے ابراہیم کی امت کے احوال اسی دستور پر، لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئی رب العالمین نے دستور بدل دیا، اسلوب بدل دیا، طریقہ بدل دیا، قلم نے لکھنے کا ارادہ کیا، فرمایا قلم رکھ جا، اب یہ لفظ نہیں لکھنے۔ یہ کیوں؟ فرمایا یار کے مکھڑے کو دیکھوں یا ان کے گناہوں کو دیکھوں۔ معاملہ یہ ہے قلم، اب قلم میں جسارت نہیں تھی لکھنے کی، رب العالمین نے خود قلم شک ہو گیا تھا، قلم پھٹ گیا تھا، رب نے اپنے ید قدرت میں لیا جو اس کی شان کے لائق ہے، لے کے پھر اسے تراشا۔ جو آج ہم بچوں کو تراش کے دیتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے، یہ رب العالمین نے اس وقت خود قلم کو تراشا، قلم کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی لکھنے کی۔ آج ان لوگوں کو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کتب تو بھر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کے نور کے منکر بن رہے ہیں، ارے جو تمہارے مکاتب بنے ہیں، جو تمہاری کتب بھری پڑی ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے قلم نے لکھا، تم نے آگے لکھا ہے۔ اگر یہ سبب قلم نہ ہوتا تو کبھی مسبب یہ تمہارا لکھنا نہ پایا جاتا۔ تو قلم کو جو ہمت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے ملی۔ میرے دوستو، پھر آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق جب اس کے اندر طاقت پیدا ہوئی، رب العالمین نے فرمایا اب لکھ۔ الہی کیا لکھوں؟ فرمایا یہ لکھ، لوح محفوظ کے اندر امت گناہگار ہوگی، میں رب غفار ہوں گا، میں رب غفار ہوں، امت گناہگار ہوگی، میں رب غفار ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر امت سے گناہ ہو جائیں گے، امت سے غلطیاں ہو جائیں گی، جب یہ رب العالمین کی میری بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ پھیلا کے یار کے مکھڑے کا واسطہ دیں گے، میں رب یار کے مکھڑے کو دیکھوں گا، ان کے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی۔ یہی وجہ ہے ہر ایک کو اس امت میں رہ کے اپنے مقام کا پتہ نہیں چلتا، یہ پتہ چلتا ہے تو میرے ممتاز قادری کو پتہ چلتا ہے۔ خدا کی قسم جب باری آئی ہے، جب کوئی بھونکنے والا پیدا ہوا اور آیا ہے سامنے اور گفتگو کرنے لگا ہے مصطفیٰ کی ناموس پہ، جب اس نے تھوڑی سی آنکھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات
گھر بار کو بھول گئے، مال اولاد کو بھول گئے، سب کو چھوڑ دیا، صرف ایک نعرہ لگایا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میرے دوستو، میرے گلے پہ اثر ہے، باوجود اس کے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ اتنا بڑا پنڈال ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، آج ہاتھوں کو باندھے نہیں، ذرا بلند آواز کر کے دونوں ہاتھ لہرا کے، جس نے مدینے میں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہے، عمرے کے ٹکٹ نکلنے سے پہلے پہلے تیری قسمت سنور جائے گی۔ ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کے نعرہ لگا جو نعرہ میرے ممتاز قادری نے لگایا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب وہ لوگ ہاتھ کھڑے رہے، ہاتھ نیچے نہ کریں، جن لوگوں کو پریشانیاں ہیں اب وہ ذرا آنکھ بند کے نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب وہ لوگ جو اولاد ہاتھ رکھے ادھر ہی میری طرف دیکھیں، جو لوگ اولاد نرینہ سے محروم ہے اپنی جھولی کو بچھائے اور خیرات مدینے والے سے مانگے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ علماء سے التماس کروں گا، آپ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے نذرانے پیش کرتے ہو، آج اس قوم کے ساتھ مل کے بھی آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ گزارش کرتا ہوں دست و بستہ پوری عوام الناس سے کہتا ہوں، اور وہ لوگ جو تجارت کے متعلق پریشان ہے، گھریلو حالات کے متعلق پریشان ہے، ذرا آج دل کو مدینہ بنائے، ہاتھ لہرائے، لبیک کے لفظ ادھر بلند کریں اور انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آخری منظر ہے، آخری منظر ہے، قبولیت کا منظر ہے، ذرا بلند آواز سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آخری منظر بات کر رہا ہوں، اگر دلوں کے اندر خیال پیدا کرے، حضور اگر پھر کسی نے کیچڑ اچھالا، جب کوئی وقت آیا ہم گھر بار بھی، مال جان بھی، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ کہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، لبیک 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 لبیک، ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لبیک لبیک۔ اب وقار معزز سامعین و ناظرین، آج وہ لوگ انہیں سوچنا چاہیے جتنی کتب لکھی ہے، یہ قلم نہ ہوتا تو کتب ان کی نہ لکھی جاتی، پھر لکھے بھی مصطفیٰ کے نور کے وسیلے سے، پھر انکار بھی نور کا کرے۔ ارے یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ ارے ناداں ذرا سمجھ تو صحیح، تجھے اولاد ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، گھر بار ملا ہے آمنہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے، ارے تجھے جسم و جان ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔